آگے آگے تشریف لے آئیے گا. پر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صل علی محمد وعلی محمد وعجل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین. اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین حضرت مولانا محمد حسین حسینی کے مرحومین، خاص طور پر زوار رمضان علی ابن نیت شاہ، محمد رضا ابن نیت شاہ، شہید رجب علی ابن نیت شاہ، مرحومہ طاہا خاتون، شہداء ملت، اس خانوادے کے دیگر مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مغفرت کے لیے بلند تر صلوات. امام زمانہ بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں ایک کسوٹی، ایک پیمانہ، ایک ترازو، ناپنے اور تولنے کا ایک عنوان اور میرٹ، قابلیت اور اہلیت کا پیمانہ بیان کر رہا ہے.
ہر جگہ ایک ہی آواز ہے، ہر جگہ ایک ہی پکار ہے کہ میرٹ پر تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے مجلس اسی لیے کر رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ تو میرٹ اور قابلیت، اہلیت اور صلاحیت یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہر زندہ ضمیر اور سالم فطرت کی آواز ہے، اور اللہ عادل ہے، تو وہ کسی کو کوئی مقام، کوئی کرسی نہیں دے گا جب تک اس میں اہلیت اور صلاحیت نہ ہو۔ جب ہم وقتی اور جز وقتی امام جو 2 رکعت نماز ہمیں پڑھائے اور ہماری نماز کی امامت کرے، اسے ہم غیر عادل تسلیم نہیں کرتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کل وقتی امام ہو وہ غیر عادل ہو؟ تو عدل الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے منصب دیا جائے، اسے کرسی دی جائے، اسے جگہ دی جائے کہ جو قابل ہو اور اس کا لائق ہو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو امام بنائے ہیں، اللہ نے جو نبی بنائے ہیں، اس کے لیے کیا کسوٹی اور کیا پیمانہ ہے؟ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں اس الجھن کو، ہماری اس الجھن کو دور کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے قرار دیا ہے ان میں سے کچھ کو۔ اگر آیت ہوتی وَجَعَلْنَاهُمْ، اگرچہ یہ بھی ہے آیت، لیکن جس آیت پر میں غور کر رہا ہوں، اور یہ بھی بحث اور یہ بات بھی ذہن عالی میں ہے کہ 2 طرح کی آیتوں کا ہونا جو بعض عجلت پسند مطالعہ گروں کو ایک مشکل کا شکار کر دیتی ہے کہ یہ آیت تو اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آیت تو اس آیت سے خلاف ہے۔ ان کے لیے ایک جملہ کہوں گا کہ ایک آیت پڑھ کر عقیدہ نہیں بنے گا، پورا قرآن پڑھنے کے بعد نظریہ بنے گا، کیونکہ بعض اوقات ہمیں قرآن میں ایسی آیت مل جائے گی کہ جو آیت کسی اور آیت سے ٹکرا رہی ہو۔ تو اگر کبھی ایسا نظر آئے تو پھر ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ ان میں سے کوئی ایک آیت حاکم ہے اور کوئی ایک آیت محکوم ہے، اور لفظ علمی اور کر لوں کہ کوئی آیت محکم ہے اور کوئی متشابہ ہے۔ تو جو محکم ہے وہ حاکمیت کرے گی، اور جو متشابہ ہے وہ محکوم رہے گی، وہ وارد ہوگی، وہ مورود ہوگا، وہ حاکم ہوگا، وہ محکوم ہوگی۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے 2 طرح کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، تو اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر، تو ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ کی بات ہو رہی ہے نا، تو پھر شبہ ہو جائے گا کہ اللہ کا بھی ایسا ہی ہاتھ ہے جیسے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، تو وہ تو ہاتھ ایسے ہیں کہ جس کی 5 انگلیاں ہیں، کلائی ہے، جوڑنے کے لیے کوہنی ہے، ٹکانے کے لیے بازو ہے، کھڑا کرنے کے لیے باڈی ہے۔ معلوم ہوا ہاتھ ماننے گئے تھے، پوری باڈی تیار ہو گئی، پورا بت تیار ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام پہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ تو ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ، تو کیونکہ وہ ہاتھ تو ایسے ہی ہیں، تو پھر اللہ کا ہاتھ بھی معاذ اللہ ایسے ہی ہوگا۔ اچھا، ابھی ایک ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک آیت میں اللہ نے دونوں ہاتھوں کی بات کر دی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو وہاں ابھی ایک ہاتھ روشن نہیں ہے ہمارے اوپر، مثلا یہاں تو 2 ہاتھوں کی بات ہو گئی، اور جب 2 ہاتھوں کی بات ہوگی تو میرا تو ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے۔ یہ 2 ہے ہی اس لیے کہ ایک الٹا ایک سیدھا ہے۔ اگر دونوں سیدھے ہوتے تو 2 کیوں ہوتے؟ یہ 2 اس لیے ہیں کہ ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو جب اللہ کے 2 ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا اللہ کا کوئی الٹا اور سیدھا ہاتھ ہے؟ اب ذرا حسین روایت دیکھیے، آیت اللہ جوادی عاملی نے اسے تفسیر تسنیم کے اندر لکھا ہے، اور ادب فنائے مقربان میں بھی لکھا ہے، جو شرح زیارت جامعہ ہے ان کی 11 جلدی، لکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
سے کھانا کھا رہے تھے اور سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو ابو بصیر نے دیکھ لیا کہ امام اس کیفیت میں ہے، دور امام صادق کا ہے اور فرزند امام اس کیفیت میں ہے۔ بات پوری سنیں گے، کوئی بیچ میں سے چلا نہ جائے کہ مولانا نے کہہ دیا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ تو روایت بتا رہا ہوں کہ پریشان ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ امام ہو کر جو آئندہ کے ہمارے امام ہیں، معصوم ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو جا کہیں اور رہے تھے مگر انہوں نے رخ کیا امام صادق کے گھر کی طرف۔ وہاں سے حشام نکل رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان سے بڑھ کے پوچھا کہ مجھے امام سے ملاقات کی غرض ہے، کیا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں مسئلہ کیا ہے، پوچھنا کیا ہے؟ کہ ایک منظر دیکھ کر آیا ہوں جس نے مجھے الجھا دیا ہے، امام سے پوچھنا ہے کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کیسے کھائیں گے؟ کہ کیا منظر ہے؟ کہ منظر یہی ہے کہ امام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو حشام نے بے ساختہ کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ اب اسے اسے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی اور سمجھانے کے لیے ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ جب میرے مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا مطلب ہے، جب پوچھا گیا یہ دو ہاتھوں سے اللہ نے آدم کو بنایا ہے اور ابلیس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے کیوں نہیں سجدہ کیا جیسے میرے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، تو امام کا بڑا حسین جواب میں امام فرماتے ہیں کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ امام کے دونوں ہاتھ بھی سیدھے ہوتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ بڑا حسین ہے، فرماتے ہیں امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں اور اماموں کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو اب کبھی ہمیں قرآن میں ایسی آیات نظر آتی ہیں، ان کا ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ بات روشن نہیں ہو رہی ہوتی ہے، اور بلکہ بعض لوگوں کو ذرا عجلت ہوتی ہے تو وہ پھر عجولانہ فیصلے لے لیتے ہیں۔ مثلا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا مطلب ہے کراچی میں نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، وہ تو عرش پر ہے، مکے میں نہیں ہے، تو یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر یہ وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے تو ہم نے وہاں اور یہاں کا جو اسے اشارے میں اور سمتوں میں اور جہتوں میں اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں، تو پھر جو جہتوں میں اور سمتوں میں اور اطراف میں اشارے میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اشارے سے بات نہیں کی جا سکتی، ھذا ربی نہیں کہا جا سکتا، ذاک ربی نہیں کہا جا سکتا مثلا، ٹھیک ہے۔ مولا نے پورا خطبہ نہج البلاغہ میں کہ اللہ اشاروں میں نہیں آئے گا، اللہ سمتوں، اشارہ وہاں ہوتا ہے جہاں سمت ہو جائے، سمت ہوگا تو اشارہ ہوگا نا۔ میں کچھ علماء کو دیکھ کے اور رنگ پکڑ رہا ہوں، تھوڑا سا مدرسے کی زبان میں زیادہ بات کرنے کو دل کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو مولا نے پہلے ہی خطبے کے اندر منع کر دیا، خبردار اللہ کو اشارے سے بات نہیں کی جا سکتی اور اسے محدود نہیں کیا جا سکتا کسی سمت میں۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ عرش سے مراد کیا ہے اور اللہ کا عرش پر بیٹھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ مکان نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا، مکان رکھے گا تو محدود ہو جائے گا، صمد نہیں رہے گا۔ تو اب ان آیات اس طرح کی قصہ لحاظہ اس طرح کی بہت ساری اور مثالیں بھی ہیں جنہیں نہ سمجھ کر ابو اسحاق کندی نے تو ایک رسالہ ہی لکھ دیا تھا تناقض القرآن کے نام سے، اور عنوان ہی یہ تھا کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ اور جب یہ رسالہ لکھ دیا، دور امام نقی کا اور امام عسکری کا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جب دربار میں وہ رسالہ پہنچا تو حاکم وقت کی تو کرسی ہلنے لگی، اگر قرآن کے اوپر ہی اعتراض اٹھیں گے تو پھر یہ تو بنے بیٹھے ہیں قرآن کی بنیاد پر، یہ اسلام کے خلیفہ ہیں نا، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو پھر ان کے تو کرسی ہلنے لگے گی اگر اسلام کے تعلیمات اور اسلام کے اقدار پامال ہوں گے۔ تو ان کو بچانے کے لیے انہوں نے
دربار میں سارے ملا مولویوں کو جمع کر لیا کہ جی تم جواب دو اس رسالے کا کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے کیسے ٹکرا رہی ہے. تو جواب تو کسی کے پاس تھا نہیں، اس لیے کہ قرآن کا عدل اور قرآن کا ہم پلہ اگر کوئی ہوگا تو وہی قرآن کا دفاع کرے گا. تو پریشان ہوئے تو آواز آئی کہ اس کا جواب وہی دے گا کہ جو شیعوں کا 11واں امام حسن عسکری ہے. پہنچے امام کی خدمت میں، امام نے ایک لمحے میں اس کا جواب فرمایا کہ اس کا ایک جملہ اس کا جواب ہے. تم میں سے کوئی میرے پاس ٹھہر جائے اور میں اسے اس کا جواب سکھا دیتا ہوں، جا کے جواب دے آئے. کہا پہلے ابو اسحاق کے شاگرد بن جانا، اور جب وہ تمہیں پر اعتبار کرنے لگے تو یہ کہہ دینا اسے اس کتاب کے جواب میں، ایک جملہ اتنی موٹی کتاب پر. یہ پہنچے ان کی خدمت میں اور ان کو گزارش کی کہ مجھے شاگرد بنا لیں. انہوں نے شاگرد بنا لیا. کچھ دن بعد کہا استاد جو آپ نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی ہے تناقض القرآن، اس کے بارے میں میرے ذہن میں خیال آیا ہے، وہ عرض کر دوں. ہاتھ میں پین تھا، ان کے قلم تھا، ابو اسحاق کے ہاتھ میں قلم تھا. کہنے لگے کہو کیا کہتے ہو؟ کہا استاد عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ کہاں ایسا ہی ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. کہ اگر ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو جو معنی آپ نے مراد لے کر تناقض سمجھا ہے، کیا معلوم متکلم کے نزدیک وہ معنی ہی نہ ہو. جیسے یہ جملہ کہا تو اس کے ہاتھ میں قلم تھا، اسے توڑتے ہوئے کہنے لگا یہ جواب کس نے سکھایا ہے؟ کہنے لگا میرا اپنا جواب ہے. کہا یہ جواب بتا رہا ہے کہ قرآن کا محافظ زندہ ہے. کہا یہ حسن عسکری کا جواب ہے. اللہم صل علی. تو غرض عزیزوں میں مقدماتی گفتگو کو ذرا طویل نہ کروں کہ قرآن مجید کے اندر ہمیں آیات سمجھنے کے لیے مکمل قرآن پڑھنا ہوگا اور تفسیر قرآن پڑھنی ہوگی، اور ترجمے پر بھی ہر کچھ مدت کے بعد نظر ثانی کرنا پڑے گی. بعض ترجمے 100 سال پہلے ہوئے ہیں. صدا آفرین ہماری شخصیات علامہ شیخ محسن نجفی، علامہ حافظ ریاض حسین نقوی، مولانا تلمیذ حسنین رضوی نیو جرسی امریکہ سے، مولانا ذیشان حیدر جوادی، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے ابھی دوبارہ قرآن کے ترجمے پر توجہ کی ہے. مولانا مقبول صاحب کا، فرمان صاحب کا ترجمہ، جو اردو ترجمے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہم پر ان کا احسان ہے کہ وہ کر کے چلے گئے. مگر زبان تبدیل ہوتی ہے جیسے جیسے دور بدلتا ہے، زبان کی عمر ہوتی ہے، ایک زبان تبدیل ہو جاتی ہے. صرف یہ عربی زبان ہے جو حاکم زبان ہے کیونکہ قرآن کی زبان ہے، اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہے. اور غرض یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بہت زیادہ طویل گفتگو سے بھی بچنا ہے. اس میں اللہ نے ایک پیمانہ، ایک کسوٹی عطا کی ہے کہ کس کو کیسے وہ مقام عطا کرتا ہے. ہر ایک کو وہ مقام نہیں دیتا، ہر ایک کو عظمت نہیں دیتا. آپ سورہ مبارکہ احزاب کی یہ 32ویں اور 33ویں آیت جو کثرت سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اسی کو دیکھ لیجئے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. ولا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اور خبردار لگی لپٹی باتیں نہ کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پیاری پیاری باتیں کرو، دھیمی دھیمے لہجے میں بات کرو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن کے دل پہلے سے ہی بیمار ہیں وہ طمع کرنے لگیں. وقرن فی بیوتکن. اور خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کے نہیں نکلنا. اور پھر ارشاد ہوا وقلنا قولا معروفا. اور بات سیدھی کرو. اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. فوراً لہجہ بدلا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور اے اہل بیت، آپ کے لیے تو اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو ہر رجس سے دور رکھے، اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. اب یہ دونوں جڑی ہوئی آیتیں ہیں مگر لہجے دونوں میں مختلف ہیں.
ایک ہی آیت میں دو لہجوں کی بات ہو رہی ہے. ایک میں کہا جا رہا ہے ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، اور ایک میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کے بارے میں تو یہ طے کر دیا ہے کہ آپ کے قریب کوئی نجاست آئے گی ہی نہیں. یہ ایک ہی آیت میں 33ویں آیت سورہ مبارکہ احزاب کی ایک ہی آیت میں دو لہجوں کے اندر اللہ بات کر رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عظمت دونوں کی ہے، فضیلت دونوں کی ہے. خبردار ازواج رسول کے بارے میں یہ سوچنا کہ ان کی کوئی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے. قرآن کی صراحت کے خلاف ہے. قرآن صریح ان کی عظمت کے اوپر اور تعظیم کے اوپر ہمیں رہنمائی عطا کر رہا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تمام مومنین سے اولا اور ان کا مولا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں. میں کہتا ہوں بس ہے یہ آیت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو بات اور گفتگو اب ان دونوں آیتوں میں، ایک آیت میں نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے، دوسری آیت میں اہل بیت سے متعلق بات ہو رہی ہے. ایک کو مشروط فضیلت دی جا رہی ہے اور ایک کو بلا مشرط فضیلت دی جا رہی ہے. یعنی ازواج کو اللہ نے مشروط فضیلت دی ہے. تقوی، سیدھی سیدھی بات، باہر بن سنور کے نہیں نکلو، دوسروں سے ایسی باتیں نہیں کرو کہ جو تمہاری طرف طمع کرنے لگے، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور وہاں اہل بیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم نے صاحب طہارت بنا دیا، صاحب عصمت بنا دیا. اب وہاں بھی فضیلت ہے، یہاں بھی فضیلت ہے. فرق دونوں میں یہ ہے کہ ایک فضل جزائی کے حامل ہیں اور ایک فضل عطائی کے حامل ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے میرے ساتھ؟ ازواج کو اللہ نے فضل جزائی کا حامل قرار دیا ہے. اور فضل جزائی اور فضل عطائی کا فرق یہ ہے کہ جہاں عمل کے ساتھ فضیلت کو مشروط کر دیا جائے وہ فضل جزائی ہے، اور جہاں عمل کا محتاج نہ بنایا جائے بلکہ ذات کو ہی صاحب فضیلت بنا دیا جائے. ازواج کو اللہ نے جوڑ دیا، مشروط کر دیا عمل کے ساتھ. اصحاب کو اللہ نے جوڑ دیا عمل کے ساتھ. نیکیاں کرو گے تو صاحب فضیلت بنو گے، مگر اہل بیت کو ہم ذاتاً صاحب فضیلت بنا رہے ہیں. اب یہ جو پروردگار عالم کے ہاں یہ تقسیم ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ تقسیم اللہ کے ہاں جو ہے، یہ تقسیم در حقیقت اس بنیاد پر ہے. دقت چاہوں گا اس بنیاد پر ہے. بس رہنے دیں، ہوگا مجلس پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات. مولانا کے والد کی مغفرت کے لیے صلوات. تقسیم یہ ہے کہ کچھ عمل پہلے انجام دیں گے، فضیلت بعد میں ملے گی. کچھ کو ذاتاً صاحب فضیلت بنایا ہے، وہ ذاتاً صاحب فضیلت ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کریں گے. شاید کوئی بات ہو، وہ پہلے عمل انجام دیں گے پھر انہیں فضیلت ملے گی. یہ پہلے صاحب فضیلت ہیں اور پھر ساری زندگی ثابت کریں گے کہ اللہ کا انتخاب ٹھیک تھا. یہ جو ساری زندگی، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اپنے
کردار سے ثابت کرتے آئیں گے کہ اللہ نے جو ہمیں امام بنایا، اللہ نے جو ہمیں نبی بنایا، امام بنایا، نبی کو نبی بنایا، مولا علی کو امام بنایا اور ائمہ اہل بیت کو امام بنایا، جو اللہ نے امام بنایا یہ اللہ کا انتخاب ٹھیک تھا۔ کیا ہے عنوان جس کو معیار قرار دیا جا رہا ہے کہ ہم کس کو کس بنیاد پر، کسی کو کس بنیاد پر صاحب عظمت بناتے ہیں اور صاحب منصب قرار دیتے ہیں؟ وہ اس آیہ کریمہ میں بیان ہوا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ہم ان میں سے کچھ کو قرار دیتے ہیں ائمہ، ائمتاً ائمہ، ہم ان میں سے کچھ کو امام بناتے ہیں۔ ان میں سے جی انٹرویو کے لیے ایک میرٹ اور ایک قابلیت اور ایک نمبر لینے والے، ایک معیاری نمبر لینے والے انٹرویو میں بیٹھتے ہیں نا، جوانوں کی تعداد مجلس میں آدھے سے زیادہ ہے، اکثریت اس وقت مجلس میں ہے اور جوان، اور یہ اس سے گزرتے ہیں اس مرحلے سے۔ معلوم ہوا جو انٹرویو جن کی کال ہوئی ہے، جو شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، جن کے نام آئے ہیں لسٹ کے اندر، وہ سب ایک گریڈ کے لوگ ہیں، وہ سب اس نمبر سے اوپر کے لوگ ہیں، سب ایک معیار کے لوگ ہیں جن کا انٹرویو ہو رہا ہے۔ تو پھر ان میں سے کچھ کو لیں گے نا۔ فرض کریں کہ شہر میں 2000 لوگ قابل ہوں تو ضرورت تو ہماری ایک کی ہے۔ اللہ 12000 امام بھی بنا سکتا تھا، کہیں گنتی تو رکتی؟ تو یہ تو معیار و انتخاب الہیہ ہے کہ پروردگار عالم نے 12 میں پوری کائنات کو منتخب قرار دیا ہے، پوری کائنات سے 12 کو لیا ہے تاکہ اس نظام کو ان 12 کے عدد پہ پورا کرے۔ اچھا 12 ہی کیوں؟ اس کا نظام چلا آ رہا ہے، ہر نبی کے جانشین 12، ہر نبی کے خلیفہ 12 کا نظام اور 12 کے عدد میں بڑی گنتی اور بڑی تاثیر پائی جاتی ہے۔ میں عددوں اور ابجدوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن یہ اللہ نے 5 انگلیاں 6 بنا دیتا، 4 بنا دیتا، یہ 5 انگلیوں میں 14 پوروے کیوں رکھے ہیں؟ 15 رکھ دیتا، 17 رکھ دیتا، 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوئے سب کچھ۔ میرے مولا صادق فرما رہے ہیں اپنے بدن پہ غور کرو، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اپنے چہرے پہ غور کرو، اپنے ہاتھوں پہ غور کرو، اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، کوئی حادثہ نہیں ہو گیا۔ اللہ کا کوئی کام حادثتاً نہیں ہوتا، اللہ کے سارے کام منصوبتاً ہوتے ہیں، طے شدہ ہیں، حساب شدہ ہیں، اور ان کی گنتی بنائی گئی ہے کہ کتنی گنتی ہوگی، تو پھر اس گنتی کو اس گنتی سے جوڑیں گے تو کیا گنتی بنے گی۔ اللہ کا نظام ہندسوں پر مشتمل ہے، ہاں، لہذا یہ 12 کی تعداد کو اس نے قرار دیا۔ اب ان میں سے جو معیاری لوگ ہیں، ان میں سے اللہ نے کچھ کو امام بنایا ہے۔ امام وہ سب بن سکتے تھے، معیار کے اعتبار سے وہ سب امام ہیں۔ وہ جو لفظ زیارت جامعہ میں آیا نا، معدن الرسالہ، یہ سب ہیں نبی بننے کے قابل، یہ سب ہیں امام بننے کے قابل، مگر اللہ کی ضرورت کے مطابق ان میں سے کچھ کو لیا گیا ہے۔ میں اپنے مدعا کو اگر مصداق کے عنوان سے بات کروں تو اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے، اس معیار کے لوگ جیسے مولا عباس ہیں، ایسے لوگوں میں سے پھر حسین کو منتخب کرتا ہے، ایسے خانوادے میں سے پھر مولا حسن کو منتخب کرتا ہے۔ مگر یہ انتخاب کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ 2 پیمانے ہیں امام بنانے کے۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے ایک جملہ کہوں کہ ہم بات تو امام کے موضوع پر کر رہے ہیں اور امامت کے موضوع پر کر رہے ہیں، مگر وہ کائنات کے امام ہیں، وہ خلق الہی پر امام ہیں۔ میں اور آپ بھی تو اپنی باڈی کے اوپر کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں، ہم اور آپ بھی تو اپنے 4 متعلقین کے اوپر کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ ہماری بھی تو کہیں اس عنوان سے ذمہ داری ہوگی، لفظ امامت بولتے میں تکلف کر رہا ہوں، شایع نشان نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے لفظ امامت بولیں، لیکن 4 لوگوں پر ہماری بھی تو سربراہی ہے۔ تو اگر میں اپنی سربراہی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں اور سربراہی کی قابلیت اور اہلیت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں تو وہی پیمانہ ہمارے ہاں بھی ہے جو کائنات کے امام کے لیے۔
میری بات روشن ہے؟ جو کائنات کے امام کے لیے اللہ نے پیمانہ بنایا ہے وہی میرے لیے بھی پیمانہ ہے. میں جتنا اس میں شدید ہوتا چلا جاؤں گا میری ذمہ داریوں میں, ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور لفظ بدل کے کہوں کہ کیا کریں کہ اللہ ہمیں ذمہ داریاں سونپے, کیا کریں کہ ہم معاشرے میں خدمت کرنے والوں میں شمار کیے جائیں, کیا کریں کہ کسی قابل ہو جائیں. ان بچوں سے کہہ رہا ہوں تو دو چیزیں اپنا لو جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں. لما صبروا, استقامت, حوصلہ, ہمت, بہادری, شجاعت, میدان میں ڈٹنا, میدان سے فرار نہ کرنا. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو روتا نہیں ہے وہ صابر ہے, جو روتا نہیں ہے تو وہ بیمار ہے. جو روتا نہیں ہے وہ بیمار ہے, اسے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. حیدر انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے علاج کروائیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتے بیمار ہیں. اسی کراچی میں ایک صاحب تھے جن کی امام سے ملاقات ہوتی تھی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے, ہم ڈائریکٹ امام سے بات کریں گے. اور ان کے گھر رش لگنا شروع ہو گیا تھا. میں علاقے کا نام لوں گا تو سب پہنچ جائیں گے, یعنی ذہن پہنچ جائیں گے. اب تو نہیں ہے وہ, تو خواہ مخواہ اس علاقے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے کہ یہ ہماری برائی ہو رہی تھی. تو ان کے بڑا رش لگا رہتا تھا اور پھر وہ آ کے لوگ ان سے ملتے تھے اور وہ پھر کمرے میں جاتے تھے اور آ کے کہتے تھے کہ امام نے تمہارے لیے یہ کہا ہے. اچھا یقین جانیے وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. نفسیاتی, اب یہاں ڈاکٹر حضرات بھی طالب علم بیٹھے ہیں, نفسیاتی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس میں آوازیں آتی ہیں. ہاں, شکل بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے آواز آئی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتا. وہ ایک ہفتے کی ٹیبلٹ کھائے گا, آوازیں آنا بند ہو جائیں گی. اور ایسا ہی ہوا, جب ان کا علاج ہوا تو آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں اور شکلیں دکھنا بھی بند ہو گئیں. توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سلوات پڑھ لیں محمد والا. تو یہ بہت بڑا صابر ہے جی, بڑا بردبار ہے, بڑا حوصلے والا ہے, روتا نہیں ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اس کے. تو یہ بیمار ہے, یہ حوصلے والا نہیں ہے. اس کو آنسو نہیں آتے. کسی کو بھوک نہیں لگتی تو علاج کرواتا ہے نا, کسی کو پیاس نہیں لگ رہی تو علاج کرواتا ہے. کڑوا میٹھا کھٹا اسے محسوس نہیں ہو رہا تو علاج کرواتا ہے نا. بدبو خوشبو نہیں آ رہی تو علاج کرواتا ہے نا. یہ ساری بیماریاں بدن کے اندر آتی ہیں. جنسی طلب نہیں ہو رہی کسی سالم آدمی کو تو وہ بیمار ہے نا. کسی کو رونا نہیں آ رہا تو وہ بیمار ہے, اسے علاج کروانا ہوگا. اس سے بڑا بیمار کوئی نہیں ہے جو روتا نہیں ہے. اور یقین جانیے عزیزان گرامی, صبر کا مطلب استقامت ہے, آنسوؤں کا روکنا نہیں ہے. کچھ دیر کے لیے علماء کرام سے معافی چاہتے ہوئے ایک جملہ کہوں, اور بعض ہمارے تنظیمی دوستوں سے جنہوں نے سنی سنائی بات کو بھی آگے بڑھایا ہے, کہ رونا موضوعیت نہیں ہے, رونا مجلسوں کا ہدف نہیں ہے. ہم رونے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. تم نے رونے کو سمجھا نہیں ہے تبھی یہ باتیں کر رہے ہو. اگر رونے کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے تو تم یہ بولو گے کہ رونا ہی مقصد ہے. رونے کا فلسفہ کیا ہے؟ رونے کا فلسفہ ہے دل کو نرم بنانا, اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ کسی کا گلا نہیں کاٹتا. میں آپ کے توسط سے پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی ایک پیغام دوں, تم رونے والوں کے خلاف FIR نہیں کاٹو. یہ رونے کی مشق کر کے اچھا شہری بننے کا ثبوت دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو رونے والی قوم ہوتی ہے وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. میں چھوٹا سا نوکر ہوں آپ کا, پوری دنیا میں اسی حلیے میں پھر رہا ہوں. دسیوں ایئرپورٹس دنیا جہان کے دیکھ چکا ہوں. جب اس حلیے میں اترتا ہوں تو کوئی نہ کوئی ہر سفر میں ضرور ملتا ہے. آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے ایک سوال کر لوں, کوئی کہتا ہے اس مسلمانوں کا حلیہ لگ رہا ہے, آپ سے کوئی پوچھ لوں تو میں کہتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں, یا ابا قبا پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ماتم ہم کرتے ہیں, تشریح آپ کرتے ہیں. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں, جواب آپ دیتے ہیں کہ بدعت کر رہے ہیں. میں پہنتا ہوں تو میں ہی دفاع کروں گا نا. میں روتا میں ہوں تو مجھ سے پوچھو نا کیوں روتا ہوں. تو الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر عزاداران حسین کی ہے. سب سے روشن. اللہ
کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی مسلم اسکالرز کے لباس ہیں، یہ وہ مسلم دانشوروں کے لباس ہیں۔ تو کہنے لگے پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی پروفٹ محمد کے دوستوں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں۔ آپ یقین جائیں، خاتون تھی انگریزی کہنے لگی ہاں پروفٹ محمد کے گھر والوں کو جو مانتے ہیں نا وہ اچھے مسلمان ہیں۔ یہ آپ کی تصویر پوری دنیا میں اچھی تصویر جو بنی ہوئی ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ مجلس ہیں، یہ عزاداری امام حسین ہے، یہ صبر اور برداشت ہے۔ لما صبروا، برداشت کرنے والے، تحمل مزاج، بردبار، متین، بات بات میں آستینے لوٹنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ نظر انداز کرو، صبر کرو، خاص طور پہ آپس کے مسائل کو، اور آپس کے مسائل کو جتنا ہم برداشت کے ساتھ گزاریں گے اتنا مستقبل ہمارا ہے۔ ممکن ہے کوئی سنی بھائی میری مجلس کو سنے تو وہی سمجھے کہ میں آپس سے مراد شیعہ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، سنی ہماری جان ہے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں بھائی نہیں بولو انہیں، جان بولو۔ بھائی دو ہوتے ہیں، جان ایک ہی ہوتی ہے۔ سنی ہماری جان ہے جی۔ ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہوتے ہیں، چاروں کے نظریے علیحدہ ہوتے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ اتنا قریب کرو، لہٰذا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ مجلس میں ایک اپنے بھائی کو بھی لایا، اپنی جان کو بھی لایا کرو۔ میں جسے جان کہہ رہا ہوں وہی سمجھنا بھائی، تو مجلس میں اپنے یہ سنی جان کو بھی لایا کرو اور ساتھ لے کے بیٹھا کرو تاکہ وہ کچھ لے کر جائے۔ وہ جو دور دور رہتے ہیں نا انہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض ہماری مباحث علمی جو ہے ممبر کی زبان بہت سے لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کچی پکی جنہوں نے نہیں پڑھی ہوئی وہ میٹرک کی باتیں کیا سمجھیں گے؟ تو انہیں لانا پڑے گا، آپ کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑے گا، انہیں آشنا کرنا پڑے گا۔ صبر، تحمل مزاجی، برداشت، ہمت، حوصلہ۔ مجھے یاد ہے کہ اس شہر کے اندر جب کبھی ہمارا کوئی عزیز شہید ہو جاتا تھا تو اس کے جنازے کے بعد جو پیٹرول پمپ جلتے تھے اور جو ایک شدت پسندی ہوتی تھی اور ایک عجیب کیفیت ہو جاتی تھی، میرا سوال ہے کہ اب کیوں نہیں ہو رہی وہ؟ کیا کراچی کے شہری بدل گئے؟ نہیں، ہمارے درمیان جو کالی بھیڑیں تھیں وہ کالی کالی نظر آ رہی ہیں، وہ اب علیحدہ نظر آ رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا، طے ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ یہ امام حسین کا شیعہ ہے یا کسی اور۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ لما صبروا، مولانا دیر تو نہیں ہو رہی؟ لما صبروا، جو صبر کرنے میں، برداشت اور تحمل مزاجی میں آگے ہوگا اسے ذمہ داریاں اللہ سونپتا چلا جائے گا، اسے بڑا بنا دے گا۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں تمہیں کمشنر نہیں، تمہیں وزیر اعظم بننا ہے، تمہیں صدر بننا ہے، تمہیں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بننا ہے۔ اونچی سوچو، آگے کی سوچو، اور اس مقام تک، بڑے مقامات تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے اندر ٹھہراؤ اور نہیں لے کر آئیں گے۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور اسے ہم امام بناتے ہیں کہ جو ہماری آیات پر، اللہ کہہ رہا ہے میری آیات پر، میری نشانیوں پر، میرے قرآن پر، میرے احکام پر، میری شریعت پر، میرے دستورات پر یقین رکھتا ہو، شک نہ کرتا ہو۔ یہ ملا مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ بعض لوگ جب انہیں پسند نہیں ہو رہی ہوتی نا کسی مولانا کی بات، مولویوں کی باتیں ہیں، مولویوں کی نہیں، قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے۔ یہ مولوی نے تو بیان کی ہے، مولوی کی اپنی بات تو نہیں ہے۔
تو جب اللہ کے احکام کے اوپر یقین نہیں ہوگا تو انسان کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ یقین کامل اور یقین کو اور بہتر کرنا۔ جنگ جمل میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا، اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں اٹھا کر مولا کی خدمت میں آ گیا، مولا کے لشکر میں تھا، کہنے لگا مولا میرا ہاتھ میرے دشمن نے وار کر کے کاٹ دیا، ہاتھ میں، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں۔ مولا نے اس کا ہاتھ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ جوڑ کر کچھ پڑھنا شروع کیا اور اپنا ہاتھ چھوڑا تو وہ جڑا ہوا تھا، جیسے کٹا ہی نہیں تھا ایسے مولا نے اس کا ہاتھ جوڑ دیا۔ تو تعجب سے کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ مولا پڑھ رہے تھے نا کچھ جب وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے اس کا، کہنے لگا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا، مولا نے کہا نا سورہ الحمد پڑھی ہے، تو فوراً کہنے لگا سورہ الحمد پڑھی ہے، تو اس کا ہاتھ ٹوٹ کے پھر گر گیا۔ امام نے فرمایا سورہ الحمد پر جتنا پڑھنے کے لیے مجھے یقین ضروری تھا، اسے تمہیں شفا پانے کے لیے بھی یقین ضروری ہے۔ تمہیں یقین نہیں ہے اس سورے کے اوپر تو پھر تمہیں شفا کیسے ملے گی؟ یقین کی کیفیت اور اللہ کے احکامات کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا، یہ ہے کامیاب لوگوں کے لیے کامیابی کی کنجی اور چابی۔ یہ دو چیزیں میں بچے اور جوان حاصل کر لیں، ایک تحمل مزاجی، برداشت، صبر، ہمت، حوصلہ، میدان چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایک دفعہ پیپر میں رہ گئے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کریں گے۔ ایک دفعہ انٹرویو میں ناکام ہوئے کوئی بات نہیں، دوبارہ تیاری کریں گے۔ میدان چھوڑ کر نہیں جانا، یہ قرآن میں ترقی کا ایک راز بیان ہوا ہے۔ اور اللہ کے احکامات پر یقین کامل، ہر ایک کا یہ یقین مختلف ہے، ہر ایک کا یہ والی کیفیت مختلف ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں کوئی کسی جیسا نہیں ہے، مگر مسلسل ہر شخص کو اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے تاکہ اللہ کی طرف سے عظمتیں ملتی رہیں۔ عزیزان گرامی، ان پریشانیوں میں سے جو انسان کو ہلا ڈالے، ایک پریشانی ایسے رشتے کا ہاتھ سے چلے جانا ہے، ایسے شفیق اور مہربان رشتے کا دور ہو جانا اور محروم ہو جانا اس سے، یعنی باپ کا مر جانا، یا مثلا ماں کا مر جانا، یا مثلا زوجہ کا جس سے ساتھ اس کی زندگی بڑی کامیاب زندگی گزر رہی ہو، اس کا دنیا سے چلے جانا، یہ انسان کو ایک مرتبہ ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ یادیں، باتیں، ان کی قربانیاں، ان کی خدمات بار بار ستائیں گی، لیکن یہ نظام الہی ہے، قدرت کا نظام ہے کہ جو گریہ، تکلیف، جو غم جنازے پر ہوتا ہے وہ پھر تدفین کے بعد نہیں رہتا، جو تدفین کے بعد ہوتا ہے وہ سویم میں نہیں رہتا، پھر چہلم پہ نہیں رہتا، جو چہلم پر ہوتا ہے وہ برسی میں نہیں رہتا، آہستہ آہستہ غم ضم ہوتا چلا جاتا ہے اور ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ اعجاز ہے غم حسین کو کہ 1400 سال سے آج بھی جب کبھی علی اکبر علیہ السلام کا ذکر ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ واقعہ ابھی گزرا ہے۔ جب کبھی امام حسین کا ذکر ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم آج سن 61 ہجری کی کربلا میں ہیں۔ میں جناب مولانا سے کہوں گا کہ یقیناً باپ کا مرنا، ایسے رشتے کا چھن جانا جس کے ساتھ انسان کے احساسات اور جذبات جڑے ہوتے ہیں، وہ سخت ہے، مگر سلام کریں اس بیٹے پر جو باپ کے لاشے پر آیا ہے اور لاشا حسین کا پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ رونے والوں 10 گھوڑے دوڑے تھے حسین کے بدن پر، نجیبوں نے تازہ سمیں لگائیں اپنے گھوڑوں کو۔ اعلان ہوا کون ہے جو حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، خاص انعام کا اعلان ہوا۔ بڑے گھوڑے سامنے آئے اور 10 گھوڑوں کو تازہ نالیں لگائی گئیں اور مشرق سے مغرب کی طرف گھوڑے دوڑ گئے۔ اور جب بیٹا باپ کے لاشے پر آیا تو امام سجاد سے بابا کا لاشا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ بڑا سخت جملہ مختل نے لکھا ہے،
امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، امام کا بدن مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا تھا۔ عجیب ظلم ہوا ہے زہرا کے لال کے اوپر۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ خیمے لٹ رہے تھے اور میں جب پہنچا تو مجھے دیر ہوئی اور خیمے سب لٹ چکے، تو لوٹنے والوں میں سے ایک سپاہی سے میں نے کہا کہ کسی خیمے میں کچھ بچا ہے جو میں بھی اٹھا لوں؟ تو وہ کہنے لگا سارے خیمے لٹ گئے، حسین کا بدن لوٹا جا رہا ہے۔ تو کہتا ہے میں دوڑا اس طرف جہاں حسین زمین پر تھے، تو مجھے وہاں پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا بدن بھی لوٹا جا چکا۔ کوئی امامہ اتار کر لے گیا، کوئی نالے نے اتار کر لے گیا، کوئی حسین کی عبا اتار کر لے گیا۔ کہتا ہے حسین کے بدن پر ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو جگہ جگہ سے چاک چاک تھا، تار تار تھا، پھٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کرتے کو دیکھ کے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، لہذا میں نے وہ کرتا چھوڑ دیا، میں چلا گیا۔ مجھے لوٹتے ہوئے احساس ہوا کہ اس کرتے کو روکنے کے لیے حسین نے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ کہتا ہے میں پلٹ کر واپس آیا اور میں نے اس پٹکے کو کھولنے کے لیے اس گرہ پہ ہاتھ رکھا جو حسین نے باندھا ہوا تھا۔ میں نے پہلی گرہ آدھی کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس گرہ پر آ گیا۔ کہتا ہے میں نے مکمل طاقت لگائی مگر حسین کا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے ہاتھ کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم اللہ۔ امام سجاد کا حال غیر ہو رہا ہے۔ جناب زینب سواری پر سوار ہے، دیکھا کہ زین العابدین کی روح پرواز کرنے کو ہے کہ بی بی نے خود کو سواری سے گرا دیا۔ امام نے پڑھ کر پھوپھی اماں کو سہارا دیا، کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ فرمایا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اور جب بہن بھائی کے لاشے پر آئی ہے نا رونے والوں، تو عجیب کیفیت ہے۔ زینب یہ کہتی رہ گئی کیا تم ہی حسین ہو؟ کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اور یہ کہہ کر جناب زینب نے لاشے کے گرد چکر کاٹنا شروع کیے۔ کبھی بی بی پائنتی آ جاتی ہیں، کبھی سرہانے آ جاتی ہیں۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں۔ حسین کے بدن پہ زینب کو کوئی جگہ سالم نظر نہ آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا اور پھر مدینے کی طرف رخ کر کے کہا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آسمان کے فرشتے آپ پر سلام کرتے ہیں۔ ھذا حسین، یہ ہے آپ کا حسین جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر پھر میری بیوی نے بلند آواز سے رونا شروع کیا اور روتے روتے امام حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گئی۔ امام سجاد قریب آئے، کہا پھوپھی اماں حوصلہ کیجئے، آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ زین العابدین میں کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سارے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے، تو میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ میرا بھائی دھوپ میں کربلا کے میدان میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، میرا دل کر رہا ہے ایک روایت اور سنا دوں اپنے عزیز دوست کو پرسہ دیتے ہوئے۔ عزادارو، جب قافلہ کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا، نیزوں کی انیوں پر شہیدوں کے سر تھے۔ ایک سر خولی کے ہاتھ میں تھا، ایک نیزہ جس پہ سر تھا وہ خولی کے ہاتھ میں تھا، اور وہ سر تھا حبیب ابن مظاہر اسدی کا سر۔ حبیب ابن مظاہر کا بیٹا قاسم ابن حبیب کربلا میں شہید نہیں ہوا۔ جب باپ کربلا جا رہا تھا تو بیٹا وطن میں نہیں تھا، اور جب واپس آیا ہے تو واقعہ کربلا گزر چکا تھا۔
اسے معلوم ہوا کہ بابا کو شہید کر دیا تو یہ قافلے کے قریب گیا اور خولی سے کہنے لگا یہ سر جو نیزے کی انہی پر ہے یہ میرے بابا حبیب کا سر ہے، مجھے دے دو تاکہ میں اسے دفنا دوں۔ تو خولی نے کہا مجھے شام کے دربار سے انعام ملنا ہے اور میں یہ سر وہاں پہنچاؤں گا۔ تو اس نے کہا جو تمہیں وہاں چاہیے میں دینے کو تیار ہوں۔ تکرار ہوئی مگر خولی نے حبیب کے بیٹے کو سر نہیں دیا۔ عزادارو یہ قافلہ جب ایک صحرا سے گزرنے لگا تو قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کے ہمراہ قافلے پہ حملہ کیا اور حبیب ابن مظاہر کا سر چھیننے میں کامیاب ہوا اور امام سجاد کے برابر سے اپنے دوستوں سے کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کے سر کو نیزے کی انہی پر نہیں اٹھایا جاتا۔ امام نے بیڑیاں سنبھالی، امام حسین کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہتا ہے آپ کا بیٹا مشیت کا پابند ہے، الہی کا پابند ہے، ورنہ جوان بیٹے کو یہ گوارا نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین منظورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو ان کی اولاد گھر والوں کو صبر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ التماس کروں گا ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔